بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے والے ہیں ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے بائی عبدالحسیب، باب نمبر 10۔ اس سے پہلے آپ کو عید کا یہ تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ تو چلیے بڑھتے ہیں یہ راہ اکیلے کٹتی ہے باب نمبر 10 کی طرف۔ تم جانتے ہو کچھ جذبات بارش کی طرح ہوتے ہیں، اگر انہیں روکنے کی کوشش کی جائے تو وہ اندر ہی اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جب برستے ہیں تو طوفان کی طرح آتے ہیں۔ تم چاہے جتنا انکار کرو حقیقت نہیں بدلے گی۔ اگر محبت ہے تو ایک دن تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ عبدالحنان خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ شاید وہ خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر رہا تھا، یا شاید وہ اب بھی کسی جواب کے انتظار میں تھا۔ بارش کی پہلی بوند اس کے ہاتھ کی پشت پر گری، ٹھنڈی اور نرم۔ عبدالحنان نے دھیرے سے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ شاید بارش ہی سب سے اچھا جواب ہے۔ شاہ میر نے بھی مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دونوں بے اختیار بھیگنے لگے۔ بادل اب مزید گہرے ہو چکے تھے۔ آسمان میں جیسے کوئی گہرا راز چھپا تھا جو ابھی برستے پانی کے ساتھ زمین پر اترنے والا تھا۔ عبدالحنان خاموش بیٹھا تھا، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے۔ اس کی نظریں لان کے سبز گھاس پر تھیں، جہاں بارش کی بوندیں گر کر مٹی میں جذب ہو رہی تھیں، جیسے اس کے اندر بھی کوئی جذبہ پل رہا ہو، مگر وہ اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاہ میر نے اپنی مخصوص شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ عبدالحنان کو دیکھا اور بولا، تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا جذبہ آیا ہے جسے تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ عبدالحنان نے ہلکی سانس بھری، جیسے کوئی بوجھ اپنے سینے میں دبا رکھا ہو۔ شاید میں نہیں چاہتا کہ یہ جذبہ مجھ پر قابض ہو جائے۔ میں نے ہمیشہ محبت کو ایک خواب کی طرح دیکھا تھا، ایک ایسا خواب جو اپنی مرضی سے دیکھا جائے، مگر یہ تو کسی دعائیہ لمحے کی طرح میرے سامنے آ گیا ہے، اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں اسے قبول کروں یا نظر انداز کر دوں۔ شاہ میر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ محبت کوئی دروازے پر دستک دینے والی شے نہیں ہوتی، یہ تو بے خبری میں داخل ہو جاتی ہے، جیسے خزاں کے بعد بہار آتی ہے، بغیر اجازت، بغیر کسی شرط کے۔ عبدالحنان نے ایک گہری نظر شاہ میر پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بولا، تم محبت کے فلسفے کو کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہو۔ شاہ میر نے کہا لگایا، نہیں یار، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے جذبات کو اتنی سنجیدگی سے سوچنے لگے کہ راتوں کو جاگ کر خود سے سوال کرے، تو یہ محض دوستی نہیں ہوتی۔ عبدالحنان ہلکے سے مسکرایا، مگر کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے اپنی چائے کے آخری گھونٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بارش اب تیز ہونے لگی تھی، ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی، اور زمین سے اٹھنے والی مٹی کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ شاہ میر نے بھی اپنی نشست سے اٹھ کر عبدالحنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو آج بھیگتے ہیں، شاید بارش تمہارے سوالوں کا جواب لے آئے۔ عبدالحنان نے ایک لمحے کے لیے آسمان کو دیکھا، جیسے کسی اندیکھی حقیقت کو تلاش کر رہا ہو، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، شاید واقعی کچھ جواب بارش کے پانی میں چھپے ہوتے ہیں۔ اور وہ دونوں، جو شاید ایک دوسرے سے زیادہ خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، بے اختیار بارش میں چلنے لگے، جیسے ہر بوند انہیں کسی نئے فیصلے کی طرف لے جا رہی ہو۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرتے ہی ایک مہک بکھیر رہی تھیں، ہوا میں نمی بڑھ چکی تھی، اور درختوں کے پتوں پر قطرے جھلملانے لگے تھے۔ عبدالحنان اور شاہ میر یونیورسٹی کے سنسان راستوں پر قدم بے قدم چل رہے تھے، بارش میں بھیگتے ہوئے، جیسے زندگی کے کسی نامعلوم موڑ پر غور کر رہے ہوں۔ دونوں کے لباس بھیگ چکے تھے، مگر انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، جیسے آج ان کے لیے وقت رک سا گیا ہو، جیسے آج کی رات انہیں کسی نتیجے تک پہنچا کر ہی دم لے گی۔ عبدالحنان نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ یار،
پلوشا نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی زندگی میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اسے توجہ دی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو توجہ دیتے ہیں تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے؟ یہ محبت ہوتی ہے یا محض عادت؟ کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا صرف میری شخصیت اور توجہ کی عادی ہو گئی ہے؟ شاہمیر نے ایک پل کے لیے اپنی رفتار سست کر دی، جیسے وہ عبدالحنان کے سوال کو پوری طرح سمجھنا چاہتا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں گھنے بادلوں کے بیچ سورج کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے بولا، دیکھو حنان، محبت اور عادت میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے جو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ محبت وہ جذبہ ہے جو کسی شرط، کسی سبب کے بغیر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے، لیکن عادت اس شخص کی ہوتی ہے جس نے کسی خلا کو پر کر دیا ہو، کسی کمی کو ختم کر دیا ہو۔ عبدالحنان نے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تو پھر میں کیسے جانوں کہ یہ محبت ہے یا عادت؟ شاہمیر مسکرا دیا، جیسے اسے عبدالحنان کی الجھن میں اپنی کوئی پرانی یاد نظر آ گئی ہو۔ محبت وہ ہوتی ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی زندہ رہے، جو وقت کے ساتھ کمزور نہ ہو بلکہ مضبوط ہو جائے، جو کسی کی موجودگی سے زیادہ اس کی روح سے جڑ جائے۔ لیکن اگر یہ صرف عادت ہے تو تمہاری غیر موجودگی میں وہ خود کو کھویا ہوا محسوس کرے گی، لیکن وقت کے ساتھ وہ کسی اور کی توجہ میں وہی سکون تلاش کر لے گی۔ عبدالحنان نے ایک گہری سانس لی، جیسے یہ الفاظ اس کے دل پر کسی نقاش کی طرح نقش ہو رہے ہوں۔ بارش اب تھمنے لگی تھی، مگر اس کے سوال ابھی باقی تھے۔ اور اگر وہ واقعی محبت ہو تو پھر؟ عبدالحنان نے مدھم آواز میں کہا۔ شاہمیر نے ہلکا سا کہا لگایا، اگر وہ محبت ہے تو تمہیں اس کا جواب وقت دے گا، بارش کی ان بوندوں کی طرح جو زمین پر گرتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے زمین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اگر یہ محبت ہے تو یہ تمہارے دل میں اتر جائے گی، اور اگر یہ صرف عادت ہے تو وقت کے ساتھ یہ تحلیل ہو جائے گی۔ عبدالحنان نے کچھ لمحے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شاہمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وقت کے پاس ہمیشہ سب سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، ہے نا؟ شاہمیر نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اور دونوں خاموشی سے آگے بڑھتے گئے، جیسے بارش کے ساتھ بہتے جا رہے ہوں، جیسے زندگی کے کسی اور موڑ کی طرف بڑھ رہے ہوں، جہاں شاید ان سوالوں کے جوابات ان کے منتظر ہوں۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کے لان میں کہیں کہیں روشنی کی ہلکی ہلکی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ بارش کے بعد زمین نم تھی اور گھاس کی خوشبو ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ عبدالحنان اور شاہمیر اب ایک بینچ پر بیٹھے تھے، بارش کے بعد کی خاموشی میں ڈوبے ہوئے۔ عبدالحنان کے چہرے پر الجھن واضح تھی، جیسے وہ کسی نہ ختم ہونے والی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، شاہمیر، تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی آواز میں ایک بے بسی تھی، جیسے وہ خود کو مکمل طور پر شاہمیر کے فیصلے پر چھوڑ دینا چاہتا ہو۔ میرے دل میں ابھی اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، میں اس بارے میں بالکل کورا ہوں۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اور اگر ہو جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ مگر وہ میرے ساتھ محبت کرنے لگی ہے، یا پھر جو بھی ہے، مجھے اس کا کیا جواب دینا چاہیے؟ عبدالحنان کے الفاظ کسی معصوم سوال کی طرح شاہمیر کے کانوں میں پڑے۔ اس نے عبدالحنان کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں کے اندر جھانک کر کوئی پوشیدہ سچائی تلاش کرنا چاہتا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ایک گہری سانس لی اور نہایت سنجیدگی سے بولا، حنان، محبت کا جواب جذبات سے دیا جاتا ہے، احسان کے طور پر نہیں۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو کسی جھوٹے وعدے میں بندھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کی محبت کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر اس محبت کے بدلے میں محبت لوٹانا ضروری نہیں ہوتا۔ عبدالحنان نے بے چینی سے گھاس پر پڑے پانی کے قطروں کو دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا۔
مگر میں اسے تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، میری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ شاہ میر مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک تلخی تھی۔ حنان، کسی کو ساتھ رکھنے کے لیے صرف اس کی محبت کافی نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے حقیقت بتاؤ۔ حقیقت وقتی طور پر کسی کو توڑ تو سکتی ہے، مگر طویل مدت میں یہی حقیقت اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ اسے سچ بتاؤ، مگر نرمی سے۔ عبدالحنان نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، اگر میں اسے کھو دوں تو؟ اگر وقت کے ساتھ میرے دل میں کچھ جذبات پیدا ہو گئے اور وہ تب تک کسی اور کے ساتھ آگے بڑھ گئی یا بڑھ چکی ہو تو؟ شاہ میر نے ہلکے سے کہا لگایا، مگر اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ محبت کا کھیل وقت کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا حنان۔ اگر وقت کے ساتھ تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو اور وہ تب تک جا چکی ہو تو سمجھو کہ وہ تمہارے مقدر میں نہیں تھی، لیکن اگر وہ واقعی تمہارے لیے بنی ہے تو وقت کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ لوٹ کر ضرور آئے گی۔ عبدالحنان نے گہری سانس لی، جیسے وہ شاہ میر کی باتوں کا بوجھ اپنے اندر اتار رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے، جیسے یہ گفتگو کسی اور ہی دنیا میں ہو رہی ہو۔ تو کیا میں اسے کہہ دوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا؟ عبدالحنان نے مدھم آواز میں کہا۔ شاہ میر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، مگر نرمی سے، سچائی کے ساتھ۔ اسے یہ نہ لگے کہ تم اسے ٹھکرا رہے ہو، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ تم اس کے جذبات کی قدر کرتے ہو، مگر اس وقت تمہارے دل میں وہ احساس نہیں ہے جو اسے چاہیے۔ اگر یہ محبت ہے تو یہ وقت کے ساتھ قائم رہے گی، اور اگر صرف ایک عادت ہے تو وقت کے ساتھ مٹ جائے گی۔ عبدالحنان نے سر جھکایا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی، مگر شاید اسے اپنا راستہ نظر آ چکا تھا۔ شام کی خاموشی میں دور کہیں ہوا کے جھونکے درختوں سے ٹکرا رہے تھے، جیسے وقت بھی اس کی الجھن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اندھیرا دبے پاؤں سرک رہا تھا۔ مشرق کی سمت آسمان پر ہلکی سی نیلاہٹ نمودار ہونے لگی تھی۔ عبدالحنان اور شاہ میر ابھی تک یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا ہلکے ہلکے چل رہی تھی، درختوں کی پتیاں سرگوشیاں کر رہی تھیں، جیسے ان دونوں کی گفتگو پر اپنے تاثرات دے رہی ہوں۔ عبدالحنان خاموشی سے زمین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر جیسے خیالات کا طوفان چل رہا تھا۔ پل بھر میں اسے وہ سب کچھ یاد آیا جو پلوشا نے اس سے کہا تھا، اس کے لفظوں میں موجود شدت، اس کے جذبات کی سچائی، اور وہ معصوم سی امید جو اس کی تحریر میں جھلک رہی تھی۔ شاہ میر، اگر میں اسے سیدھا کہہ دوں کہ میں اسے پسند نہیں کرتا تو کیا یہ غلط ہوگا؟ عبدالحنان نے اچانک سر اٹھایا اور شاہ میر کی طرف دیکھا۔ شاہ میر، جو کہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا، ایک دم چونکا، پھر مسکرا کر بولا، حنان، سچ کبھی غلط نہیں ہوتا، مگر سچ کو کہنے کا طریقہ انسان کی نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تم اگر اسے بے رحمی سے کہو گے تو شاید وہ ٹوٹ جائے، مگر اگر ذرا نرمی سے سمجھاؤ گے تو وہ شاید تمہاری بات سمجھ سکے۔ لیکن اگر وہ مجھ سے دور ہو گئی تو؟ اگر وہ میری دوستی بھی چھوڑ دے؟ عبدالحنان کی آواز میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ شاہ میر نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی جواب وہیں کہیں لکھا ہو۔ یہی تو زندگی کا امتحان ہوتا ہے حنان۔ تم اگر کسی کے لیے سچائی اختیار کرتے ہو اور وہ سچائی کے باوجود تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو سمجھو کہ وہ خود بھی تمہارے ساتھ سچا نہیں تھا۔ تمہیں اسے جھوٹی امید نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی اپنی زندگی کو کسی ایسی چیز میں الجھانا چاہیے جو وقتی ہو۔ محبت یا تو مکمل ہوتی ہے یا پھر ایک خوش فہمی رہ جاتی ہے۔ عبدالحنان نے سر جھکا لیا۔ ایک پل کے لیے ہوا تھمی، اور جیسے قدرت بھی اسے کوئی اشارہ دے رہی ہو۔ مگر میں اس کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ شاہ میر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے عبدالحنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم واقعی اس کی قدر کرتے ہو تو تمہیں اسے آزاد کرنا ہوگا،
اسے ایک موقع دینا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو جگہ دے جو اسے ویسی ہی محبت دے سکے جیسی وہ تم سے چاہتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کو چھوڑ دینا ہی اس سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ عبد الحنان نے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا ہو۔ تو پھر کیا مجھے اسے بتا دینا چاہیے؟ شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، مگر آج نہیں۔ کسی دن جب تمہارا دل مکمل طور پر مطمئن ہو، جب تمہیں یہ یقین ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہی صحیح ہے، تب کہنا، نرمی اور سچائی کے ساتھ۔ عبد الحنان نے اسبات میں سر ہلایا اور ساتھ ہی ہوا میں ایک عجیب سی تازگی محسوس ہونے لگی تھی۔ شاہ میر نے پہلو بدلا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب چلیں، شام کافی ہو چکی ہے اور شاید کچھ فیصلے بھی۔ عبد الحنان نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے سر جھکایا، دھیرے سے مسکرا دیا اور پھر دونوں دوست اٹھ کھڑے ہوئے، زندگی کے نئے موڑ پر چلنے کے لیے۔ رات کے اندھیروں میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، یونیورسٹی کی عمارت پیچھے رہ گئی تھی اور سڑک پر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں دونوں دوستوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ موٹر سائیکلوں کے انجن ابھی خاموش تھے، مگر عبد الحنان کے دل میں خیالات کا شور بڑھ رہا تھا۔ شاہ میر نے عبد الحنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو حنان، محبت کوئی سوچ سمجھ کر کی جانے والی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک احساس ہے جو دل میں خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ تم اسے جتنا جھٹلانے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی یہ تمہاری زندگی میں گہرا ہوتا جائے گا۔ عبد الحنان کی آنکھوں میں الجھن تھی، لیکن میں اس کے بغیر بھی تو خوش تھا۔ میں نے کبھی محبت کو زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دی، پھر یہ سب کیسے؟ شاہ میر ہلکا سا مسکرایا۔ محبت خوشی یا غم سے بالکل الگ چیز ہے، یہ بس ہوتی ہے تو ہوتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب وہ تمہیں میسج کرتی ہے تو تم فوراً دیکھتے ہو، جب وہ ناراض ہوتی ہے تو تمہارے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو تمہارا دل دھڑکنے لگتا ہے؟ عبد الحنان خاموش ہو گیا۔ وہ ان لمحوں کو یاد کرنے لگا جب وہ پلوشا کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکا تھا، جب اس کے الفاظ نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا، جب وہ اس کے پیغامات پڑھ کر مسکرانے لگا تھا۔ لیکن میں نے کبھی اسے اپنی محبت کا نام نہیں دیا، عبد الحنان نے آہستہ سے کہا۔ شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو دل میں محسوس کی جاتی ہے، اور تم نے محسوس کر لی ہے، بس اسے قبول کرنا باقی ہے۔ عبد الحنان نے لمبی سانس لی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتار رہا ہو۔ تو پھر کیا کروں، کیسے قبول کروں؟ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلا قدم یہ ہے کہ خود سے سچ بولو، مان لو کہ تم اسے چاہتے ہو۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اسے یہ بتا دو، کیونکہ وہ تمہاری محبت کی طلبگار ہے اور تمہارا انکار اسے توڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا قدم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں محبت کو جگہ دو، اسے اپنی کمزوری مت سمجھو بلکہ اپنی طاقت بنا لو۔ عبد الحنان نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں چاند بادلوں میں چھپنے اور نکلنے کے درمیان تھا، جیسے اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہو۔ کیا واقعی میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور پہلی بار اس کا دل کہہ رہا تھا، ہاں۔ عبد الحنان نے شاہ میر کی طرف دیکھا، ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ، اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ چلو صبح بات کریں گے، آج رات شاید میں پہلی بار اپنے دل کی باتوں کو سنوں گا۔ شاہ میر مسکرایا اور وہ دونوں دوست اپنی اپنی راہوں پر نکل پڑے۔ تو دوستو، یہاں پہ اس ناول یہ راہ اکیلے کٹتی ہے کا باب نمبر 10 بھی ختم ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ اس ناول کی آنے والی ایپیسوڈز کی لنکس جو ہے نا، یعنی آنے والی ایپیسوڈز کی اپڈیٹس یا نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ یا نیکسٹ باب جو ہوگا وہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا، اور اس سے آگے والا باب نمبر 12 جو ہوگا وہ اس ناول کا لاسٹ باب ہوگا۔ تو بہت جلد یہ
پورا ناول اختتام پذیر ہو جائے گا۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل اس کے سیکنڈ لاسٹ پارٹ یا سیکنڈ لاسٹ باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ نگہبان۔